ایک دفعہ ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا. کسی نبی کے پاس 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ. آپ کو نہیں پتہ ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں. جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا. 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے. 24,000 دفعہ، سبحان اللہ. اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان گزروا دیے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے. دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر. 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ. ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا. مجھے فرشتے جو ہیں نا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نے ملو جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو. سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے. 7ویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت. 7ویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں. تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا. لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا. اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی. تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ نہیں ہلے. تو ان جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں، تو میرے نبی خود آگے گئے. پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو. میرے نبی نے فرمایا کاش
میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا، ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے، یہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی، اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔